السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، محترم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مرکزی سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، محترم جناب ایم بیگ زاہد صاحب، ریاستی سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، اور معزز سامعین مرد و خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ بے پایاں فضل اور احسان کیا کہ ماہ سیام ہماری زندگیوں میں ہم کو ایک مرتبہ پھر عطا ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرنے کا عظیم الشان موقع ہمیں نصیب ہوا، اور ہمیں اس بات کے یقین ہے کہ ماہ سیام کا اختتام ہوا تو اس طریقے سے ہوا کہ ہماری پچھلی زندگی کے گناہوں کا اکاؤنٹ دھو دیا گیا، اور حقیقی معنوں میں ہماری خوشی تو یہی خوشی کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور ایک نئی زندگی کے آغاز کا ہم کو موقع دیا گیا۔ یہ رمضان کی سعادتیں، یہ غمگساری کے ایام، یہ نمازوں میں ملنے والا عجیب و غریب سکون، یہ روزہ افطار کرتے وقت محسوس ہونے والی فرحت، یہ افطار اور سحر کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کی حلاوت، یہ نالے نیم شبی کی توفیق، یہ استغفار، یہ انفاق، یہ نفاق سے دوری کے مواقع، یہ ذکر و تسبیح، یہ تحمید و تحلیل، یہ تراویح اور یہ تلاوت، اور پھر یہ خدمت خلق کے کام اور اصلاح معاشرہ کے پروگرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اگرچہ آن لائن ہی صحیح، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق کی محسوس ہونے والی برکت، تاخراتوں کی محسوس ہونے والی ایمانی کیفیات، صبر و شکر کی کیفیات، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں تھیں جو ماہ سیام نے ہم کو عطا کی۔ اللہ رب العالمین ان ساری نیکیوں کو جو ہم سے ہو سکی قبول فرمائیں، اور جو کمزوریاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سے درگزر فرمائیں۔ ماہ سیام کا اختتام ہوا تو یہ حمد و ثنا کا ترانہ جو ہم گاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، کیوں ہماری زبانوں پر یہ حمد و ثنا کا ترانہ جاری ہوتا ہے؟ کیوں ہم خدا کا بار بار شکر بجا لاتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ عید الفطر دراصل نزول قرآن کے آغاز کی سالگرہ ہے، اور عید الاضحیٰ نزول قرآن کے اختتام کی سالگرہ ہے۔ ایک یہودی نے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اگر تمہاری کتاب میں یہ جو آیت نازل ہوئی اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم تو اسے یوم عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کس آیت کی بات کر رہے ہو؟
تو اس پر اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے تکمیل کرنے کے بعد میں راضی ہو گیا۔ تو یہودی کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اسے یوم عید منا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت عرفے کے دن نازل ہوئی تھی جبکہ ہم میدان عرفات میں تھے، اور پھر اس کے دوسرے دن ہم نے عید الاضحیٰ منائی تھی۔ تو اس حیثیت میں نزول قرآن کا جو اختتام ہوا تھا، قرآن حکیم کی یہ جو آخری آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد عید الاضحیٰ ہم منایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی زندگی تو قرآن ہی سے وابستہ۔ مسلمانوں نے جب بھی اس کتاب سے رشتہ جوڑا وہ سربلند ہوئے، معزز ہوئے، عروج کے راستے کو انہوں نے پا لیا، خوشحالی ان کا مقدر بنی، اور جب کبھی اس کتاب کو چھوڑا ذلت و پسماندگی ان کا مقدر بنی۔ اللہ رب العالمین کی مشیت کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اقتدار ہمیشہ عربوں کے ہاتھوں میں رہے یا ترکوں کے ہاتھوں میں رہے، اقتدار امریکیوں کے ہاتھوں میں جائے کہ عباسیوں یا امویوں کے ہاتھوں میں آئے۔ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر بقول جناب خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کے سائے میں ایک امت رہے، اور ایسی امت رہے جو خدا کے پیغام کو، خالق و مالک کے پیغام کی علمبردار بنے اور دنیا کے سامنے گواہ بن کر کھڑی رہے، اور جو گروہ بھی یہ کام کرے گا اسے اللہ رب العالمین سربلندی عطا کرے گا، چاہے وہ اس کا تعلق عربوں سے ہوگا، چاہے ترکوں سے ہوگا، چاہے اس کا تعلق عثمانیوں سے ہوگا یا کسی اور مقام سے۔ یہ کتاب جس کے نزول کے اوپر ہم خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانی چاہیے، یہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کی بھی بشارت دیتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کی نعمتوں کی بھی بشارت دینے والی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس موقع پر عدی بن حاتم آئے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ عدی میں جانتا ہوں کہ تم کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بات بتلائی کہ عدی تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا بھر کی تلواریں مدینے کے ان مٹھی بھر لوگوں کی طرف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ دنیا میں کیا کر لیں گے، لیکن عدی یاد رکھنا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ اس زمین پر اس دین کو سربلندی عطا کرے گا، اور پھر ایک عورت ثنا سے لے کر حضر موت تک کا سفر کرے گی لیکن اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا خدا کے علاوہ۔ اور عدی یاد رکھنا وہ دن آئے گا جب کہ کسریٰ کے خزانے میری امت کے حوالے کیے جائیں گے، اور عدی یاد رکھنا وہ دن آئے گا جبکہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو کوئی ایسے شخص کو نہیں پائے گا جو زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے تیار۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا، اور واللہ میں نے اپنی زندگی میں نبی کی ان تینوں پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا دیکھا۔ کسریٰ کے خزانے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے وہ خوشحالی کے دن اس امت کو دکھائے کہ جس کے نتیجے میں زکوٰۃ قبول کرنے والے نہیں پائے جاتے تھے، اور امن کے دن بھی لوگوں نے دیکھے جبکہ سفر کرنے والوں کو کسی کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا ان علاقوں میں جہاں پر کبھی قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے۔ تو قرآن دنیا کی نعمتوں کی بھی بشارت دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ابدی نعمتوں کی بھی بشارت دیتا ہے۔ یقیناً یہ دنیا کے کارخانے، یہ دولت کے ڈھیر، یہ عالی شان مساکن، یہ شاندار قسم کی کھیتیاں، یہ انڈسٹریز، بے شمار دنیا کے اندر نعمتیں، لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں بالآخر ختم ہو جانے والی۔ شاندار قسم کے لباس ہوں،
بہترین قسم کی سواریاں ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان میں سے انسان کو نکال لیا جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل قرآن جو راہ بتلاتا ہے وہ ان ابدی نعمتوں کی راہ ہے جہاں پر پھل ہیں، درخت ہیں، گھنے سائے ہیں، لازوال قسم کی نعمتیں ہیں، خدا کی رضا ہے، بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، خدا کی ناراضگی کا مستقبل میں کوئی امکان نہیں ہے، موت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہر وہ چیز جس کا تم ڈیمانڈ کرو گے۔ تو ہم کو اس بات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ رمضان کے آغاز پر بھی ہم نے اس کتاب کو سنا، اختتام تک بھی ہم نے سنا۔ ایک مہینے تک اس کتاب کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے اندر کیا چینج آیا، کہ قرآن سننے سے پہلے اور قرآن سننے کے بعد کوئی واقعی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اہل ایمان کی صفت تو قرآن یہ بتلاتا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کے پڑھنے کے نتیجے میں یہ کیفیت اہل ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہماری یہ کیفیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا ہمارا دل کچھ نرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ایک طرف دل پر بھی اثر پڑتا ہے، دوسری طرف جلد کے اوپر تک ان کے اثر پڑا کرتا ہے، قرآن یہ بات بتلاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بات بھی دیکھنا چاہیے کہ یہی کتاب تھی جس نے ایک قوم کو اس طریقے سے عروج عطا کیا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ ایک اورینٹلسٹ کے بقول وہ مکے کا یتیم بچہ جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، 80 سال کے بعد اسپین سے لے کر چائنا تک کی وادیوں میں، صحراؤں اور جنگلوں شہروں میں اس کا نام پکارا جانے لگا تھا، اور یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں لیا گیا تھا جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر آگے بڑھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی سربلندی عطا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہر جگہ ہونے لگا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی اس وقت کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عزت، دولت، علمی برتری، شوکت، عروج، یہ ساری چیزیں غیروں کے پاس چلی گئی ہیں، اور اسرائیل جیسا مغضوب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ایسی سچویشن سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی کہ دنیا کا ایک ایسا ملک جو دنیا کے نقشے پر اپنی تعداد کے لحاظ سے، اپنی آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مغضوب ہیں، یہ وہ جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، مغضوب قوم کے ہاتھوں ہماری یہ کیفیت ہو رہی، اور اس کیفیت پر ایک طرف امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بے حسی ہے، دوسری طرف عام امت کی بے بسی ہے۔ بے بسی اور بے حسی کے درمیان کی سچویشن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت امت مسلمہ اپنے باہمی اختلافات کو فراموش کر کے ایک زبردست قسم کا اتحاد پیدا کر دی۔ وہ طاقتور مسلم مملکتیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ٹیکنالوجی کی قوت سے بھی لیس کیا،
وہ متحد ہوتے اور ان کے اتحاد کے نتیجے میں ان کی ایک وارننگ ہی صورتحال کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن ان کا اتحاد نہیں ہونا، ان کے ذریعے سے لابینگ کے کام کا نہیں ہونا، انٹرنیشنل فورمز کے اندر صحیح طریقے سے پریشر کا کریٹ نہیں کیا جانا، اس کے نتیجے میں سچویشن اس وقت یہ ہے کہ یوم القدس سے لے کر آج تک مستقل قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا۔ یقیناً فلسطینیوں کے عزائم بلند ہیں اور وہ پرعزم انداز میں حالات کا مقابلہ کر رہے، اور ہمارا یہ بھی یقیناً ماننا ہے کہ اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یقیناً شہیدوں کے خون سے قوموں کو نئی زندگیاں ملا کرتی، اور یہ نئی زندگی ملے گی، لیکن اس کے لیے بہرحال پلاننگ بھی کرنی پڑے گی، نئی اسٹریٹجی کو بھی اپنانا پڑے گا، قوت اور طاقت کو حاصل بھی کرنا ہوگا، اور پھر ان سب کے ساتھ امت مسلمہ کا اتحاد، یہ ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کریں کہ سوشل میڈیا کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، مختلف فورمز میں ہمارے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کریں، ہمارے حق میں دعا کریں، یہ تو کم سے کم کام، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کے کام۔ لیکن وہ حکمران جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ تو یقیناً حرکت میں آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایک اچھی خاصی طاقت ہے، ایران ایک اچھی طاقت ہے، ترکی اچھی طاقت ہے، اور پھر ہمارا پڑوسی ملک اچھی طاقت کا حامل، مصر ایک اچھی فوجی طاقت کا حامل ملک ہے۔ یہ 4-5 بڑی طاقتیں رکھنے والے مسلم ممالک اگر متحد ہو جاتے تو اس کے نتیجے میں جو پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے، جو پریشر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے یقیناً وہاں پر صورتحال میں تبدیلی پیدا ہونا ممکن۔ معاملہ صرف ایک مملکت کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ روئے زمین پر ہماری تیسری مقدس ترین مسجد کا مسئلہ، اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر مختلف علاقوں کے اندر ہمارے بھائیوں کے پر آزمائشیں آ رہی، چائنا کے ایغور مسلمان ہوں، یا برما کے روہنگیا مسلمان ہوں، یا اس سے پہلے سیریا کے مسلمان ہوں، یہ سارے کے سارے آزمائشوں کے دور سے گزرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت کے اندر اتحاد کی وہ کیفیت پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں مستقبل کا نقشہ بدلنے کے امکانات پیدا ہو، جس کے بارے میں یہ امید ظاہر کی گئی تھی کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ یقیناً یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، اور یہ امت جو اس زمین کے اوپر خدا کے آخری پیغام کی علمبردار ہے، یہ امت اس زمین پر پھر عروج اور شوکت اور غلبے کی راہ کی طرف بڑھ سکتی ہے، لیکن اس امت کو کچھ کام کرنے ہوں گے، اور ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں ہی یہ عروج اور یہ سربلندی اور یہ عزت اور یہ وقار کے دن واپس آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر امت مسلمہ کے حکمران بھی اور امت مسلمہ کی مجموعی کیفیت بھی نہیں بدلے گی، تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جبکہ اسرائیل اپنے تینوں ٹارگٹ کو حاصل کرے گا۔ اس کا ایک ٹارگٹ مسجد اقصیٰ کی مسماری ہے، دوسرا ٹارگٹ وہاں ٹیمپل آف سولومن کا بنانا ہے، اور پھر اس کا تیسرا ٹارگٹ گریٹر اسرائیل کا قیام، وہ گریٹر اسرائیل جس میں گلف کا اچھا خاصا حصہ انکلوڈنگ مدینہ شامل۔
تو دنیا کی ایک جارح قوم سے واسطہ ہے، وہ قوم جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے اس پر مسکنت، ذلت اور اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹوٹا ہے۔ یہ قوم کبھی ہٹلر کے ہاتھوں پامال ہوئی، 40 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، کبھی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں پیٹا گیا، کبھی اسیریا کے باشندوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی کی گئی، فلسطین کی سرزمین سے انہیں دربدر کیا گیا، کبھی رومی حکومت نے ان کو نکال باہر پھینکا، اعلان کیا کہ زندگی بچانا ہے تو سرزمین فلسطین میں کسی یہودی کو ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے، نکل جاؤ زمین چھوڑ کر۔ لیکن آج مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے سے، کبھی فریم میسن موومنٹ کے ذریعے سے، کبھی صہیونی تحریک کے ذریعے سے، اور کبھی مختلف گروپوں کے قیام کے ذریعے سے بالآخر وہ مسلط ہوئے ہیں۔ بہرحال عید کا یہ جو موقع ہے، یہ موقع ہمارے لیے جہاں خوشی کا موقع ہے، خوشی اس معنوں میں یقیناً ہمارے لیے ہے کہ فرد کی زندگی میں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے اگر اس کی نیکیوں کو قبول کیا، اس کے روزوں کو قبول کیا، اس کے قیام کو قبول کیا، اس کی تلاوت کو قبول کیا اور استغفار کو قبول کیا، تو یقیناً انڈیویجولی ہمارے لیے خوشی ہے، بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہمارا مقام اور ہمارا وقار بلند ہو جائے، یہ ہمارے لیے یقیناً خوشی کا موقع ہے۔ لیکن ہمارے لیے مطلوب صرف یہی نہیں ہے، ہمارے لیے ایک طرف یہ مطلوب ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، دوسری طرف ہمارے لیے مطلوب یہ بھی ہے کہ دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کی سربلندی، دنیا میں خدا کے دین کی سربلندی، یہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی راہ میں جد و جہد کرو جان اور مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ جہاں یہ بشارت دی گئی کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ قسم کی عالیشان قیام گاہیں تمہارا مقدر بنیں گی۔ وہیں یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، وہ دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ رب العالمین وہ بھی عطا کرے گا، وہ ہے اللہ کی نصرت اور اس کے نتیجے میں جلدی حاصل ہونے والی فتح۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دے دیجئے اے نبی اہل ایمان کو۔ تو ہم یہ دونوں چیزیں چاہتے ہیں، ہم مغفرت بھی چاہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سربلندی بھی چاہتے ہیں، خدا کی نصرت بھی ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں مستقل جد و جہد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑائی لڑنی ہے، تبھی اللہ رب العالمین یہ عزت اور شوکت کے دن لانے والا ہے، ورنہ امت مسلمہ کی آزمائشوں کا یہ دور ختم ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائیں اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، قوت کا صحیح استعمال صحیح موقع پر کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو بھی طاقت عطا فرمائیں، فلسطینی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیں اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔